السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ کمال کا موسم ہے ہمارے یہاں، کبھی کبھی موسم بدلتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اچھے بادل آتے ہیں، مگر کمال ہے ہماری سیاست، اس کا موسم کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ شدید گرمی، شدید سردی، شدت ہوتی ہے ہمارے موسم میں۔ تو یہی موسم چلتے چلتے، کیونکہ میں اس وقت شاید پنجاب میں بیٹھا ہوں، تو پنجاب کے موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ تو کہانی یہ ہے جی کہ پاکستان میں ہمارا وہ جو کہتے ہیں وہ ہم نے انسانوں والی سیاست نہیں کرنی، سموتھ نہیں ہونا، ہم نے ایزی نہیں ہونا۔ تو اس وی لاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں کیا کرنے جا رہے ہیں اتحادی، جو آپ کی فیڈرل حکومت ہے اس کا اب کیا پلان ہے۔ مطلب ایک بالکل بچگانہ قسم کی سیاست ہے جی، وہ جس طرح گلی میں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، پتہ نہیں پہلے آپ نے عثمان برداز کو نکالا، پھر اپنا یہ لڑائیاں شروع ہو گئی جی، ہوٹلوں میں ہوگی تحریک عدم اعتماد، وہاں پہ فیصلے ہوں گے، پھر وہ آ گیا حمزہ آ گیا، پھر حمزہ کی چھٹی ہوگی، پھر اپنے پرویز الہی صاحب آ گئے۔ تو ہمارا کام نہیں ختم ہونا، ہم نے میرے لیے فیصلہ کر لیا سب پولیٹیشین میں، اس پہ میں عمران کو بھی شامل کرتا ہوں، شہباز کو بھی شامل کرتا ہوں، نواز کو بھی، زرداری کو۔ ہم نے یہ ایک فیصلہ سب نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے استحکام نہیں لانا، ہم نے اسٹیبلٹی نہیں لانی، تاکہ کہیں پاکستانیوں کو فائدہ نہ ہو جائے۔ اب پنجاب کی بات کرتے ہیں، 62% تو پاکستان پنجاب ہے، آپ کس طرح مائنس کر سکتے ہیں؟ انگلینڈ، فرانس، دنیا کے اتنے بڑے ملک ہیں، وہ پنجاب ان سے بڑا ہے۔ اب پنجاب میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی کہ ستمبر ہم نے انڈر لائن کر لیا، اور یہ یاد رہے کہ ملک میں سیلاب ہے، تباہ و بربادی ہے، مہنگائی ہے، پریشانی، اور پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ پلاننگ صاحب جی یہ کر لی گئی ہے کہ عمران ہاں ویسے تو ہاتھ نہیں آتا، پاپولیرٹی کو اس کی کم نہیں ہوتی، وہ بھی باز نہیں آتا، الیکشن پہ الیکشن کرتا، وہ بھی باز نہیں آتا، روز ایک جلسہ کر رہا ہے، اور ہر جلسہ پہلے سے کامیاب ہے، وہاں اس کا اگریشن بھی ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، یوتھ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کی انرجی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ جی جو مرضی کرو، پنجاب سے جان چھڑانی ضروری ہے پی ٹی آئی کی۔ اس کی بڑی سمپل ریزن ہے، اس کے پیچھے بھی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ یہ سارا جو پریشر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے لندن سے، کیونکہ وڈے میاں نو پتا کہ اگر وہ لاہور آتا ہے، پنجاب آتا ہے، یہاں پہ حکومت نہیں ہوگی، وہ تو پہلے پولیٹیکلی اتنا پاپولر نہیں رہا جتنا پہلے تھا، تو وہ تو بازار میں فلودہ نہیں کھانے جا سکتے، وہ تو جا کے واک نہیں کر سکتا لاہور میں، جو جس قسم کی کنڈیشن ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے، جو سارا پریشر ہے وہ ہے لندن سے، کہ جی کچھ بھی کرو، میں ایک صورت میں آؤں گا، پہلے پنجاب میں حکومت لاؤ، جہاں میں نے رہنا ہے، جہاں میں نے پالیٹکس کرنی ہے، یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، ادھر مقدمہ، مجرم، چور، ڈاکو وغیرہ وغیرہ ہوگا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے، ابھی تک یہ فیصلے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ایک اور بھی میں نے اپنی 30-35 سالہ یہ جو ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ پاکستان میں اعتزاز احسن کو کوٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں گزرے ہوئے کل کے علاوہ آپ کسی چیز کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، یہاں کوئی چیز پریڈکٹیبل نہیں ہے، جس طرح ہماری حکومتیں ہیں۔ تو پلان یہ ہے کہ سپٹمبر از دا ڈی ڈے سے مراد ہے کہ سپٹمبر میں کہانی ختم کرنی ہے پرویز الہی کی، اور اس کے 2 فارمولوں پہ کام ہو رہا ہے۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ پہلے یہ سوچا گیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو کہا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ تو پارٹی کے جو بڑے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، برڈن ٹو پروف ہمارے پہ ہوگا، اگر ہم عدم اعتماد پہ جاتے ہیں تو ہمیں اتنے نمبر کے ایم پی اے دینے پڑیں گے، ورنہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا۔ تو دوسرا اس کا سمپل جواب یہ ملا کہ جناب گورنر اپنا اٹیک کے اپنے نے، گورنر صاحب کہیں گے جی میاں اپنا پرویز الہی صاحب، چودھری صاحب، وہ ذرا اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لو۔ اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے برڈن ٹو پروف آ جائے گا پرویز الہی پہ، پرویز الہی کو بتانا پڑے گا کہ میرے ساتھ اکثریت ہے، اور اس کے پیچھے جب گورنر کہے گا، اور موسٹ پرابلی یہ سپٹمبر کا منصوبہ ہے، اس میں یہ ہے کہ پرویز الہی پہ یہ جب پریشر آئے گا کہ لاؤ بندے پورے کرو، تو اس سے پہلے جو ہوم ورک ہوا ہے، آدھے سے زیادہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں وہ پھر بٹ گئے ہیں، آدھے پرویز الہی کے ساتھ ہیں، آدھے واپس ہم نے پرانے سربراہ شجاعت چودھری کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو رابطے سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، رابطے سے مطلب ہے پیار کا وعدہ 50-50، ہم آپ کے کون، ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو 5 سے 6 بندے تو چلے گئے، یہاں سے غائب ہو گئے۔ اب 6-7 کی ساری لڑائی ہے۔ اب آتے ہیں باقی نون کے جو اندر کے سرکل ہیں، وہ تو 20 کا کلیم کر رہے ہیں، مگر جو میری اتھینٹک انفارمیشن ہے، 10 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک پیار محبت کی ایک بڑی خوبصورت ایک بالی ووڈ سٹائل میں لو افیئر چل رہا ہے۔ اس میں خیال یہ ہے کہ 10 بندے یا اس دن الیکشن جب ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا وہ ایبسینٹ ہو جائیں گے، بعد میں ان کی پارٹی جتنی مرضی ان کو گالیاں نکالے، وہ اس دن نہیں آئیں گے، نکالنے پارٹی سے، ٹھیک ہے جی آپ جو مرضی کریں، یا وہ استعفیٰ دے جائیں گے۔ تو یہ سمپل سا فارمولہ ہے، تقریباً 20 بندوں کو آپ نے انڈر لائن کر لیا، اور 20 بندوں کے بعد کوئی بندہ پنجاب
پنجاب میں حکومت نہیں کر سکے گا، اور وہ جو ہمارا لندن سے ایک معصوم سا خواب ہے کہ جب میں واپس آؤں تو پنجاب میں حکومت میری ہو، وہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ملین ڈالر کویشچن ہے کہ یہ جو پیار ہوتا ہے بالی ووڈ سٹائل میں، ہمارے ایک ایم پی ہے، میں نے کہا ایک دم دل میں آ جاتا ہے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، عمران خان کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے، عمران خان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہمیں لڑتا رہتا ہے، یہ طاقتوروں سے لڑتا ہے، میرا اب دل بھر گیا پی ٹی آئی سے۔ تو یار یہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو کہ دل کس طرح بھر جاتا ہے۔ تو مجھے میرے جو بڑا اچھا دوست ہے عاصم، اس نے ایک بتایا کہ کہتا ہے ملک صاحب وہ جو دل میں نا ایک چیز آتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں نوٹ، بڑے بڑے نوٹ۔ تو میں نے کہا یار ذرا سمجھاؤ کیا بات ہے۔ تو اس نے مجھے ڈاکٹر احمد لیاقت نے میرے ساتھ نا کام کیا ہے جیو میں، آئی واز ہز ہیڈ۔ تو اس نے بتایا کہ احمد لیاقت صاحب کی جب جو تیسری بیوی تھی جو نوجوان تھی دانیہ شاہ صاحبہ، ان کی والدہ نے ایک بڑا مزیدار دعویٰ کیا جس سے آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اور میں کہا کتنے لور، کتنے پرویز لائی تے کتنے دانیہ شاہ تے کتنے ڈاکٹر احمد لیاقت، یہ کیا تم بتا رہے ہو، کیا واٹ یو میکنگ آؤٹ آف اٹ؟ ویری انٹرسٹنگ لاجک۔ اس نے کہا کہ اس کی جو سابقہ ساس صاحبہ ہے ان کا کہنا ہے کہ 35 کروڑ روپیہ کتنے ہوئے، اور مان لیا کہ مکان نہیں ہے، پہلی بیوی لے گئی، دوسری بیوی لے گئی، وہ فیڈ کدھر ہے 35 کروڑ کا جو آسمان سے گرا تھا؟ جب آپ کو یاد ہوگا سندھ اس میں بھی احمد لیاقت بھی چلا گیا تھا، ایم پی ایم این اے وہ تھا اپنا عمران کا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دانیہ صاحبہ اور اپنا ڈاکٹر دونوں ملے بھی تھے عمران خان سے، اور بڑی اچھی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، بڑی خوشی۔ اور تب بھی آگے مجھے یاد ہے اپنا ڈاکٹر اپنا عامر نے باہر آ کے یہ بیان دیا تھا کہ بڑی اچھی ملاقات رہی، بڑا پیار ملا، انہوں نے بڑی تعریف کی، مگر انہوں نے کہا یہ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ تو وہ اگر آپ اس ساس صاحبہ کو سمجھیں کہ ان کی بات درست ہے تو پھر وہ چھوٹے سے فیصلے کے پیچھے اتنی معمولی سی رقم ہے 35 کروڑ روپے، بس 35 کروڑ روپے کی کوئی کہانی ہے۔ تو وہ اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، وہ اپنی جگہ۔ تو میرا خیال لگتا ہے یہاں پہ ویسے بھی ہمارے کئی پولیٹیشین ہیں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بائنگ سیلنگ کے پی ایچ ڈی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی یہ تعریف نہیں ہوتی کہ اس نے پاکستان کی صحت اچھی کر دی، اس نے ہیلتھ کا نظام بڑا اچھا بنا دیا، پینے کا صاف پانی پر نہیں، یہ نام ہے یار کیا بات ہے، بندہ انج خریدتا ہے انج بیچتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جب یہ 35 کروڑ کی چھوٹی سی رقم ہے، وہ تو میرا خیال ہے ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، اتنے تھوڑے پیسے ہیں۔ تو اگر یہ پیسے اگر آ جائیں تو میرا خیال ہے 20 سے 200 ایم پی اے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، باتیں ہمیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہے، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمیں تو کبھی 35 روپیہ نہیں کسی نے آفر کی اس طرح پیار سے، تو 35 کروڑ روپے تو میرا حال ہے کچھ پھر محبت بھی ہوتی ہے، آپ کا نہ کرنا بھی نہیں بنتا۔ تو یہ ساری کہانی ہے، ادھر سے گورنر کا عملہ ہوگا، ادھر سے کاف لیگ کی ڈویژن ہو جائے گی، ادھر سے وہ 10-12 بندے ریزائن کر سکتے ہیں، تو کہانی سمپل ہے کہ پنجاب آپ سے چلا جائے گا۔ تو یہ ایک پلان ہے جو پلان سپٹمبر ہے، اور اس میں پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو صاف کیا جائے۔ مگر اس میں ایک مزیدار آپ کو اپنا تبصرہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے تو آپ کو خبریں دی ہیں، انفارمیشن دی ہے، میرا اپنا خیال ہے ایز اے ہیومن کہہ لیں، ایز اے ایک پولیٹیکل اینالسٹ کہہ لیں، تو یہ بھی لاٹری عمران کی ہوگی۔ وہ پوچھے کیوں؟ کیونکہ عمران کے کندھوں پہ ایک بار آ گیا کہ پنجاب تو تسی چلا رہے ہو۔ اب میں نے کل پرسوں پڑھا تھا ٹکر کہ فلاں ہاسپٹل میں دوائیں نہیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے تو پنجاب میں لاہور میں بے شمار ایسے اسکول ہیں جہاں بچیوں کے ٹوائلٹ تک نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہیں۔ تو اتنے جوتے کھانے سے زیادہ بہتر نہیں کہ یہ جوتے بھی حکومت کو ملیں۔ اب دیکھیں نا، پہلے عمران کہتا تھا کہ 19 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، مگر سارا پریشر 19 کلومیٹر پہ چلا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ریلیف ہوگا عمران کے لیے کہ اگر یہاں سے وہ فارغ ہو جاتی ہے پی ٹی آئی، تو عمران کا جو اگریشن ہے مزید بکے گا، عمران کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی۔ تو ایسی ایک عجیب پولیٹیکل سچویشن بن گئی ہے جس میں کاف لیگ کے لیے تو ٹھیک ہے انہوں نے حکومت لے لی ہے، اور بھی ایک ودن پارٹی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے اندر ایک واقعی بھی ایک سٹریس ہے۔ وہ سٹریس یہ ہے جو خواہ کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم 10 لوگ جن کے ان کو وزیر اعلیٰ ہم نے بنا دیے، ہمیں کیا فائدہ ہوا پی ٹی آئی کو اس میں آنے میں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بظاہر تو لگے گا یہ عمران کی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے، مگر میری اسیسمنٹ اس کا بینیفیشری عمران زیادہ ہوگا۔ وہ اس طرح ہو جائے گا کہ برڈن ٹو پروف ہی کوئی نہیں، کارکردگی نکل گئی، تو وہ کارکردگی تو ویسے اللہ کا شکر ہے کہیں نہیں ہے، اور عمران مزید آزاد ہو جائے گا۔ مطلب آپ دیکھ لیں، مطلب میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ عمران 3.5 سال میں جو اس کی کارکردگی تھی، میری اسیسمنٹ تھی کہ عمران از ڈیڈ، پولیٹیکلی ڈیڈ، مگر اس کی سب سے بڑی لاٹری کیا نکلی؟ تھینک یو اتحادی، انہوں نے کہا جی ہم تمہیں نکالنے لگے اسمبلی سے، اور وہ دن دیکھ لیں آپ اپریل اور آج کا دن دیکھ لیں، کنسسٹنٹ اوپر جا رہا ہے۔ اگر عمران خان آج وزیر اعظم ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ آئی ایم ایف، یہ سیلاب، یہ مہنگائی ساری عمران پہ پڑنی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پنجاب کا جو اگلی کھیل ہونے جا رہی ہے، اس میں بظاہر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران بیٹل لوز کر جائیں، پنجاب لوز کر دیں، مگر جو وار وہ لڑ رہا ہے، جو الٹیمیٹ طاقت کی وار لڑ رہا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں عمران کو فائدہ ہوگا۔ مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.